بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر اس کو اپنے ہاتھ سے کھلا دو تو تمہاری شان کم نہیں ہوگی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ اس کی طرف پلٹ کر بولی، جی اچھا امی جان، جو حکم آپ کا۔ ان کے اپنے روم میں جانے کے بعد اب اپنے روم کی جانب چل پڑا۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ ہے تمہارا ہادیہ؟ اب مجھے ہر کسی کو تمہاری وجہ سے جواب دینا ہوگا۔ تماشا بنا کر رکھ دیا تم نے میری زندگی کو۔ اب دیکھتا ہوں کیا کرتی ہو۔ اب آگے تم کھانا نہ کھا کر پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہتی ہو۔ وہ خود ہم کلام ہوتا ہوا ایک ایک سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کے دروازے پر رکا اور نوک کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا اور پھر نیچے کر لیا۔ یہ میرا کمرہ ہے، میں کیوں نوک کرنے لگا؟ دماغ خراب کر دیا ہے اس لڑکی نے میرا۔ پاگل ہو جاؤں گا میں کسی دن۔ وہ سوچ کر ایک دم سے روم میں داخل ہوا۔ کمرہ خالی تھا۔ وہ اس کو بے تابی سے تلاش کرنے لگا۔ اس نے پہلے ڈریسنگ روم دیکھا، پھر واش روم میں دیکھا، اب اپنے پلانٹ والے ایریا میں آیا تو ہادیہ وہاں بیٹھی نظر آئی۔ وہ سر نیچے کیے گلاب کے پلانٹ کے پاس بیٹھی تھی۔ اس کے بھاری بوٹوں کی آواز سے اس نے سر اٹھا کر علی کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہو تم میرے پلانٹ ایریا میں؟ وہ اس کے سر پر سوار ہو کر بولا، اور یہ تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ تم پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ تم آج صدف کے ساتھ تھے اتنی دیر تک؟ اس نے نم لہجے میں پوچھا۔ تم کو اس سے مطلب ہے؟ جہاں بھی جاؤں تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں نے تم کو کچھ باتیں شام میں کل کلیئر کر دی تھی، شاید تمہاری کھوپڑی میں نہیں بیٹھی تو دماغ کھول کر سنو میری۔ تم مجھے سے کوئی سوال نہیں کر سکتی۔ میں جہاں مرضی آؤں، جہاں مرضی جاؤں، اور آج کے بعد تم مجھے تم مت بولنا، آپ بولا کرو۔ میں صدف کے ساتھ جاؤں یا مرضی جس کے ساتھ جاؤں، تمہیں میں نے یہ اختیار نہیں دیا۔ مائنڈڈ، وہ بول کر لمبے لمبے قدم لے کر کمرے میں چلا گیا اور واش روم میں بند ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہادیہ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنے آنسو اپنے اندر اتارنے لگی۔ مرے مرے قدموں سے کمرے میں آ گئی اور صوفے پر سمٹ کر سو گئی۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تو اس نے ہادیہ کو صوفے پر سمٹ کر سوتا ہوا دیکھا اور منہ بگاڑا۔ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے خود کو، اب ایسے سو گئی ہے بھئی، پھر صبح تک نازک پری کو بخار ہو جانا ہے اور پورا گھر ہوگا میرے پیچھے۔ ضرور تم نے کچھ کیا ہوگا۔ اچھی مصیبت میں پھنس گیا ہوں یار، اب اس کو اٹھاؤں کیسے؟ میڈم نے کھانا بھی نہیں کھایا۔ چل بھئی علیشا، ہمت کر، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بول کر ہادیہ کے پاس آیا اور اس کو دیکھنے لگا۔ وہ ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھ کر سو رہی تھی، جبکہ دوسرا ہاتھ موڑ کر اس نے اپنے پیٹ پر رکھا ہوا تھا۔ سوتے ہوئے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کی گہری پلکیں اوپر کی جانب مڑی ہوئی تھیں، گلابی گلابی گال شاید رونے کی وجہ سے اور گلابی ہو رہے تھے۔ اس کے بال ٹھیک سے بندھے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ چھوٹی چھوٹی لٹیں اس کے چہرے کو اور حسین
بنا رہی تھی۔ اب ہاتھ تو بزی ہیں، اس کے کیا کروں میں؟ وہ اس کو کافی دیر دیکھنے کے بعد ہوش میں آیا۔ ہادیہ، وہ اس کو آواز دینے لگا۔ اپنے نام کی پکار پر اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تو علی کو دیکھ کر جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑے ہو؟ وہ اپنے بال سمیٹتے ہوئے بولی۔ علی اس کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بولنے پر چونکا۔ کیا بولی تم؟ زور سے بولو۔ میں نے کہا کیوں کھڑے ہو ایسے؟ وہ بول کر اپنی سرخ ہوتی آنکھیں مسلنے لگی۔ لڈی ڈالنے لگا تھا تو سوچا تم سے پوچھوں، تم ڈالو گی؟ عجیب ہو تم بھی۔ شوہر تھکا ہارا آیا اور تم لہراتی ہوئی سو گئی، کھانا نہیں پوچھا۔ یہ طریقہ ہے تمہارا؟ نہ چائے نہ پانی، بس اپنے کھانے پینے اور سونے کی فکر ہے۔ جب میں نے بولا تھا تمہارا ہر کام میری مرضی سے ہوگا تو تم سوئی کیسے؟ وہ لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ مجھے کیا پتا تھا تم؟ علی نے اس کو گھورا تو وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، مطلب آپ کھانا کھا کر آئے ہو صدف کے ساتھ جو گئے تھے؟ میں جس کے ساتھ مرضی جاؤں، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے؟ چلو اب اٹھو بھی اور آ کر کھانا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ جی آپ چلیے میں آتی ہوں، تھوڑا سر چکرا رہا ہے۔ وہ سر پکڑ کر بولی، چلو جی، سارا دن آرام کرتی ہو، اب ایک کام بولا تو ہو گئے نخرے شروع۔ پرنسس کے پکڑو ہاتھ میرا اور ساتھ چلو میرے۔ اس نے ہادیہ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کیا، اپنے ساتھ کچن میں لے جانے لگا۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔